السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز میں کون سی صورت پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت کیسے باندھی جاتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے تہجد کی نماز کے متعلق تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ جو حضرات تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو عادت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین اور ان کے لیے فائدہ مند یہ ویڈیو ثابت ہوگی، اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پوچھتے رہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں ہم کون سی صورت پڑھیں، کون سی صورت نہ پڑھیں، اور کون سی صورت پڑھنا ہمارے لیے افضل ہے، اور اس کی نیت ہم کس طریقے سے باندھیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم نیت کی بات کریں گے، کیونکہ نماز سے پہلے ہم نیت باندھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ تہجد کی نماز کی نیت ہم کیسے باندھیں۔ دیکھیے، نماز کوئی بھی ہو، تہجد کی نماز ہو یا کوئی سنت یا فرض یا نفل، کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے نیت ایک جیسی باندھی جاتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی نماز آپ پڑھیں تو اس کے لیے جب آپ نیت باندھیں تو نیت دل میں کریں۔ نیت دل میں کریں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ مثلا آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں آپ نیت کر لیں کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ بس یہی نیت ہے اور یہی کافی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ عربی میں اگر الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیں: نویت ان اصلی رکعتي صلاة التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ یہ عربی میں ہے، اور اگر آپ اردو میں نیت باندھنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ رات کے وقت اگر آپ ویسے نفل نماز کی بھی نیت کر کے آپ نماز پڑھ لیں تو وہ بھی تہجد میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ تہجد کی نماز عشاء کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز میں شمار ہوتی ہے۔ کوئی بھی نفل آپ پڑھیں تو اس میں تہجد کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ صرف نفل کی نیت سے بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو نیت کے متعلق بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ تہجد کی نماز میں ہمیں کون سی صورت پڑھنی چاہیے، کون سی صورت پڑھنا ہمارے لیے افضل ہے۔ تو دیکھیے، تہجد کی نماز کے اندر کوئی مخصوص صورت پڑھنا ثابت نہیں ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں یہ صورت پڑھ سکتے ہیں، اس کا پڑھنا افضل ہے، اس کا پڑھنا افضل نہیں ہے۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی صورت کی تعین نہیں کی ہے۔ شریعت میں کسی صورت کی تعین نہیں کی ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں یہ صورت پڑھیں یہ نہ پڑھیں، یا اس صورت کا پڑھنا افضل ہے اور اس صورت کا پڑھنا افضل نہیں ہے۔ کسی صورت کی تعین اور تخصیص نہیں کی ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہے آپ اسی صورت کو پڑھ لیجئے۔ ہاں، اتنی بات ہے، جتنی زیادہ لمبی قرات تہجد کی نماز میں کریں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ تہجد کی نماز میں آپ قرات جتنی لمبی کریں گے، جتنی آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ ویسے تہجد کی نماز کے علاوہ بھی جو بھی نماز آپ اس میں جتنی قراءت جو ہے طویل کریں گے اتنا آپ کو اجر زیادہ ملے گا، لیکن کسی صورت کی تعین اور تخصیص نہیں ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں یہ صورت پڑھ لیں۔ افضلیت صرف اور صرف قراءت کی طوالت میں ہے۔ آپ جتنی قراءت طویل کریں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا، اتنا افضل ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تہجد کی نماز کے متعلق یا اس کے رکعتوں کے متعلق یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا، اور میرا ارادہ ہے کہ میں آپ دوستوں کے سوالات کو جمع کر کے ہفتے میں ایک دن ایسا منتخب کروں جس میں صرف اور صرف آپ کے سوالوں کا جوابات میں دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔